مفتی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو معاف کیا، اس کی غلطیاں، اس کی سنگینیاں اور اس کے تسامحات درگزر کیے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نے تو ایسی زیادتی کی تھی، اس نے تو ایسی زیادتی کی، آپ نے معاف ہی کر دیا کہ جی بالکل معاف کر۔ اچھا، آج ہم بھی آپ کو ایسا معاف کر دیں گے کہ پورے خلائق حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ شان تو میری ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنا۔ بخاری شریف میں کہ ایک مالدار آدمی تھا اور لوگ ان کے ساتھ لین دین کرنے آتے تھے، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو اور نوکروں کو سمجھایا تھا اور ان کو کہا کہ دیکھو، دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس پیسے ہیں اور لے تو لال کر رہے، کل دیں گے، پرسے دیں گے، اتر سے دیں گے، تو تخفف، خیر ہے نا، سختی مت کرو، چلو کوئی بات نہیں، کب دیں گے؟ مہینہ بعد، چلو 1.5 مہینے بعد دیں، 2 مہینے بعد دیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تم جانتے ہو کہ وہ نہیں دے سکتے، ان کو معاف کر دو، تجاوز ہوا، ان سے کہو دے دیے تو بہت اچھا، نہیں دیے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کہیں گے تو وہ تو دینے کا سوچتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا خاتمہ ہوا اور اس کے اعمال بحضور الہی پیش ہوئے تو فرشتوں نے یہ برتاؤ پیش کیا، بخاری شریف میں، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کے باوجود اس کے کہ دے سکتے اور نہیں دے رہے، ان کے بارے میں بھی نرمی کرو، اور جو واقعی تنگ دست ہے ان کو تو معاف ہی کرو، یہ تو میری صفات اس شخص نے اپنائی ہے، لہذا مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ زیادہ حساب کرنا، اس کو عفو کرو، تجاوز ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ، اس سے آراستہ ہے۔ مفتی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی ثواب ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔